ایک نوجوان کے نام تشریح۔ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلمانی۔ نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہ ہو نومید، نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہیں ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے قالین ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ ہر چند کہ یہ نظم اپنے عنوان کے اعتبار سے ایک نوجوان کے نام ہے، لیکن عملاً یہاں اقبال نے ملت اسلامیہ کے تمام نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے نصیحت کی ہے کہ تمہیں تن آسانی زیب نہیں دیتی، بلکہ جفاکش ہونا چاہیے، اور ضروری ہے کہ حیدر قرار سی قوت اور جرأت اور سلیمان فارسی جیسا استغنا اپنے آپ میں پیدا کرو۔ یہی عوامل دنیا میں کامیابی و کامرانی کی دلیل ہیں۔ چنانچہ وہ نظم کا آغاز اس طرح کرتے ہیں: اے نوجوان، ہر چند کہ تیرے ایوان راحت میں عیش و عشرت کے تمام لوازمات یکجا نظر آتے ہیں، اس کا اندازہ یوں ہوتا ہے کہ تیرے جو صوفے بچھے ہوئے ہیں وہ مغربی طرز کے ہیں اور کمروں کو ایرانی قالینوں سے میزن کر رکھا ہے۔ بے شک تیرے پاس دولت ہے اور دولت کی نمائش کا حق تجھے بھی حاصل ہے، لیکن ان نمائشی اشیاء کی موجودگی سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ تجھے آرام پسندی اور عیش و عشرت کے سوا اور کسی چیز سے دلچسپی نہیں، اور یہی وہ المیہ ہے جو مجھے خون کے آنسو رلاتا ہے۔ عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلیمانی۔ دوسرے شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ اے نوجوان، یہ دولت تو لگ رہی، اگر تجھے کسی ملک کی بادشاہت بھی مل جائے تو اس سے اس وقت تک کچھ حاصل نہ ہوگا کہ اس کو مضبوط و مستحکم رکھنے کے لیے تجھ میں شیر خدا، حیدر قرار جیسی قوت اور جرأت و ہمت کے علاوہ حضرت سلمان فارسی جیسا استغنا موجود نہ ہو، یعنی تو مذکورہ علائق دنیائی سے بے نیاز نہ ہو جائے۔ نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی۔ اس نوع کی بے نیازی عہد حاضر کی جو تہذیب ہے، اس کی مصنوعی چکا چوند میں ملنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکنات سے ہے کہ اس تہذیب نے حرص و ہوس ایسی لعنتیں انسان پر مسلط کر دی ہیں جس سے چھٹکارا اس صورت میں مل سکتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی تعلیمات پر عمل کرے۔ انہی تعلیمات کے ذریعے مسلمان عروج و ارتقاء کی منازل طے کرنے کے اہل بن سکتے ہیں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اے میرے عزیز، تجھے اس حقیقت کا مکمل ادراک ہونا چاہیے کہ جب نوجوانوں میں بلند ہمتی اور ارادوں میں استحکام کے جوہر پیدا ہوتے ہیں تو وہ اپنی منزل مقصود کی معراج کو چھو لیتے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمت و حوصلے کے بغیر منزل تک رسائی ممکن نہیں۔ نہ ہو نومید، نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ بے شک حالات کتنے ہی ناگفتبا ہوں اور فضا کتنی ہی ناسازگار ہو، اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اس نوع کی مایوسی اور ناامیدی
اس وقت جنم لیتی ہے جب فرد میں علم و عرفان کے جوہر ظاہر ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی ذات کی شناخت کے عمل اور معرفت خداوندی سے محروم ہو جاتا ہے۔ امید پر ہی دنیا قائم ہے۔ انسان کے لیے لازم ہے کہ منزل کو پا لینے کے لیے عملی جد و جہد کرتا رہے، اور اس کا نتیجہ کیا حاصل ہوگا یہ سب خدا پر چھوڑ دے۔ مومن کی حقیقی شان اور اس کا کردار یہی ہے۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اے نوجوان، اس زمن میں آخری بات یہ ہے کہ جس طرح شاہین کسی ایسے مقام پر نہیں ٹھہرتا جہاں محض مصنوعی آرام و آرائش ہو، بلکہ وہ تو پہاڑوں کی سنگلاخ چٹانوں میں جا کر بسیرا کرتا ہے، تو بھی شاہین کی مانند ہے۔ عملی زندگی آرام و آسائش اور عیش و عشرت تک محدود نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جفا کشی اور بلند حوصلگی تیرا شعار ہونا چاہیے۔